بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان کچھ رمضان کے متعلق ہے، جو کہ رمضان میں آپ کے پاس بہت سے سنہری موقع ہوں گے جن کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور جن کو اپنانا ہے، جن سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، وہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہے قبولیت دعا کا وقت۔ سارا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنے جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے افطاری کے وقت قبولیت دعا کا بھی بہت امکان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کی فضیلت۔ انسان کو صرف اپنے ہی لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے دوست احباب اور خویش و اقارب کے حق میں پرخلوص دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے سر پر ایک مقررہ فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتہ کہتا ہے، آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور تجھے بھی اس کی مثل دے۔ رمضان میں ذکر کی فضیلت۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق اعظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ نمبر 4، 1000 گنا ثواب۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 5، عزا کا تسبیح کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے تو نور بن جاتی ہیں، اور حورین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، بد دعا سے اجتناب کیا جائے۔ انسان فطرتاً کمزور ہے اور جلد باز ہے، اس لیے جب وہ کسی سے تنگ آ جاتا ہے تو فوراً بد دعائیں دینی شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی بد دعائیں دینے سے گریز نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی حق میں قبول کر لی جائے۔ نمبر 7 ہے عرفہ کا روزہ۔ حضرت ابو
قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔